نبينا طبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: ألم يجدك يتيما فآوى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما ولدتم مطهرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس خلقا وآخرهم بعثا. أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہونا سلام اس آقا پر بتلا کو کس نے توڑ دیے. ہونا سلام اس آقا پر بتلا کو جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن انسانیت نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں لی، کئی موڑ دیے. ذوالفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا. ذوالفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا. دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری. آنچ خوباں ہم دارند تو تنہا داری. آفاقہ کر دی دیم مہرے بتا مرضی دیم. آفاقہ کر دی دیم مہرے بتا مرضی دیم. بس یار خوباں دی دیم لیکن تو چیزیں دی گری. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے یہ دنیا. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے یہ دنیا. وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الآقال مقتحم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام حضرات نے درود شریف پڑھ لیا. درود شریف پڑھنا یہ وہ عبادت ہے کہ جس کی نسبت اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف فرمائی. اللہ تعالی نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ میں روزہ رکھتا ہوں، اور یہ نہیں فرمایا کہ میں حج کرتا ہوں، عمرہ کرتا ہوں. کوئی بھی کسی بھی عبادت کی نسبت اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف نہیں فرمائی. یہ واحد عبادت درود شریف ہے کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اس عبادت کی نسبت اللہ نے اپنی طرف فرمائی. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ درود شریف جب بھی پڑھا جائے قبول ہو جاتا ہے. اور درود شریف کتنا پڑھنا چاہیے؟ کچھ کہتے ہیں 100 مرتبہ پڑھیں، کچھ کہتے ہیں 300 مرتبہ پڑھیں، کچھ کہتے ہیں 1000 مرتبہ پڑھیں. تو ہم کسی اور سے نہیں پوچھتے، آمنہ کے لال کے دربار پر جاتے ہیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے قاری صحابی ہیں. جیسے قاری صاحب نے تلاوت کی نا، تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں، آپ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں. آپ تلاوت کر رہے ہیں، صحابہ کرام جمع ہے، تلاوت سن رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام آپ حجرہ مبارک سے تشریف لائے اور آپ وہاں پر آ کر بیٹھے. اب حضور علیہ السلام جب آپ آ کر جب بیٹھے ہیں تو حضرت ابی بن کعب خاموش ہو گئے کہ اب میں کیسے تلاوت کروں. حضور علیہ السلام تشریف لائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابی تلاوت کرو. یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے کیسے تلاوت کر سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے میرے محبوب جا کر ابی بن کعب کا قرآن سنا. عرض کی یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لیا، اللہ نے میرا نام لیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں ابی، اللہ نے تمہیں سلام بھی بھیجا، تمہیں سلام بھی بھیجا اور کہا کہ آپ خود جا کر ان کا قرآن سنیں، وہ قرآن پڑھ رہا ہے. یہ حضرات صاحب کرام یہ ان کی زندگی تھی. حضور علیہ السلام معراج کی رات آپ آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں، عرش کے اوپر میں گئے، جنت کے اندر میں گئے، جنت کے محلات دیکھے. اللہ نے ایک رات کے اندر اتنی سیر کرا دی، عقل سے سوچو تو سمجھ نہیں آتی کہ ایک رات کے اندر اتنی بڑی سیر. جنت کتنی بڑی ہے، دوزخ کتنی بڑی ہے، جنت کی نعمتیں، انبیاء سے ملاقات، انبیاء کی جماعت، فرشتوں سے ملاقات، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، 7ویں آسمان تک جانا. عقل سے بڑا یہ باتیں ہیں، لیکن ایمان سے سوچا جائے تو علماء کرام نے کیا فرمایا کہ وحی کی بنیاد، وحی کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں پر عقل کی انتہا ہو جاتی ہے. عقل کی انتہا ہے جہاں پر، وہاں پر وحی کی بنیاد ہے. آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سائنس کے مطابق یہ نہیں ہو سکتا، دین سائنس کا محتاج نہیں، سائنس دین کی محتاج ہے. آمنہ کے لال نے 1450 سال پہلے جو کلمات مبارک اپنی زبان سے فرمائے ہیں، آج جاگتی آنکھوں کے ساتھ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سارے سچ ہیں. تو حضور علیہ السلام کے یہ صحابی حضور کی مجلس میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر درود شریف سے بات چلی تھی نا، میں آپ پر کتنا درود شریف پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جتنا پڑھوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک حصہ آپ پر درود شریف پڑھوں گا
باقی 3 حصے جو ہے نا اس میں نفلی کام باقی عبادات وغیرہ کر لوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا بہت اچھا، اس کو بڑھا لو تو بہتر ہے. یہ اچھا ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کو بڑھا لو تو زیادہ بہتر ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدھا ٹائم میں آپ پر درود شریف پڑھوں گا اور آدھا ٹائم باقی عبادت کروں گا نفلی. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی بہت بہتر ہے، لیکن اگر اس کو بڑھا لو تو مزید بہتر ہے. بڑھا لو، نفلی عبادتوں کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے، ساری نفلی عبادتیں آ جاتی ہیں. درود شریف بڑھا لو تو مزید بہتر ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 حصے میں آپ پر درود شریف پڑھوں گا، 1 حصہ میں باقی باتیں کروں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی بہتر ہے، لیکن بڑھا لو تو اور بہتر ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی بھی نفلی عبادت نہیں کروں گا، صرف آپ کے اوپر درود شریف پڑھتا رہوں گا. آمنہ کے لال نے فرمایا میرے پیارے، پھر اللہ تبارک و تعالی تمہاری دنیا اور آخرت کی ساری حاجتیں پوری فرمائے گا. یہ ہے درود شریف کی فضیلت، یہ ہے درود شریف کی فضیلت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیں ہم میں سے کون سا بندہ ہے جو قیامت کے دن اللہ کے نبی کا قرب چاہتا ہے؟ سارے جانتے ہیں ہم سب کو قیامت کے دن اللہ کے نبی کا قرب چاہیے. اللہ کے نبی کا قرب چاہیے کہ جتنے زیادہ قریب ہوں گے اتنی زیادہ شفاعت کے امیدوار بنیں گے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے قریب شخص، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں میرے اوپر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے. تو اس لیے میرے عزیزوں، جب درود شریف کا کہا جائے تو دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین خلیفہ دوم، اور عمر وہ عمر ہے کہ جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر میں 13 محل جنت کے اندر دیکھ کر آیا ہوں. عمر میں 13 محل جنت کے اندر دیکھ کر آیا ہوں. اور مبارک زبان سے فرمایا عمر فی الجنہ، عمر تو جنت کے اندر ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں، ہر بندہ چاہتا ہے دعائیں قبول ہو جائیں. درود شریف سے بات چلی، سیرت کا کوئی بھی پہلو لے لیں تو وہ بات تو بڑھتی چلی جاتی ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو، اپنی دعا کے اندر درود شریف کو لازم پکڑ لے. اور پھر فرمایا الفاروق علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس میں یہ بات لکھی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس دعا کے اندر درود شریف نہ ہو، جس دعا کے اندر درود شریف نہ ہو، وہ دعا اللہ کے پاس نہیں پہنچتی، زمین اور آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے، وہ دعا قبول ہی نہیں. تو اس لیے درود شریف جو ہے اس کو وظیفہ جان بنا لیں جس طرح ہو سکتا ہے. دیکھیں درود شریف کے بغیر تو کوئی عبادت مکمل نہیں، درود شریف کے بغیر کوئی عبادت مکمل نہیں ہے. اب حضور علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے آخر میں بھیجا. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے انبیاء آئے؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے. اب حضور علیہ السلام کو اللہ نے سب سے آخر میں بھیجا، سب سے آخر میں بھیجا، لیکن سب کا سردار بنا کر بھیجا. اب عقل کیا کہتی ہے؟ جو پہلے ہیں ان کی تعریفیں زیادہ ہوں گی. اب 1000 سال 10,000 سال کا وقفہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک 10,000 کا وقفہ. تاریخ طبری کتاب ہے، اس کے اندر علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 10,000 سال کا یہ وقفہ ہے. اب پچھلے 10,000 سالوں میں انبیاء کی کتنے تعریفیں ہو گئی ہوں گی. اب آگے بھی قیامت کی صبح تک تعریفیں ہونی ہے. عقل یہ کہتی ہے جو پہلے آئے ان کی تعریفیں بات زیادہ ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے محبوب میں نے آپ کو سب سے آخر میں بھیجا، لیکن آپ کی تعریف میں سب سے زیادہ کرا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کریں گے نہیں،
نرفع نہیں، ایک ہوتا ہے نا مضارع کا صیغہ کے بعد میں کریں گے رفعنا ماضی کا صیغہ، یقینی بات ورفعنا لک ذکرک کہ تیرے ذکر کو میں نے بلند کر دیا. مولا کیسے میرا ذکر بلند ہوگا؟ آدم علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، شیس علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، یونس علیہ السلام آئے، یہ سارے انبیاء ہیں، ان کی اتنی امتیں، میرا ذکر کیسے ہوگا بلند؟ تو اللہ نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہیں وہیں تیرا ذکر کیا جائے گا. اذان میں میرا ذکر، ساتھ میں تیرا ذکر، اقامت میں میرا ذکر، ساتھ میں تیرا ذکر، نماز میں میرا ذکر، ساتھ میں تیرا ذکر، حج میں میرا ذکر، ساتھ میں تیرا ذکر، عمرے میں میرا ذکر، ساتھ میں تیرا ذکر، نماز میں میرا ذکر، ساتھ میں تیرا ذکر، جہاں جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہیں وہیں تیرا ذکر. انا اول الناس خلقا وآخرهم بعثا، اللہ نے مجھے سب سے پہلے بنایا، سب سے آخر میں بھیجا، لیکن سب سے اونچی شان والا بنا کر بھیجا. پھر کہا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. سبحان اللہ. میں کسی نہیں، آج وہ جمعے والا بیان نہیں، تھوڑا میلاد والا بیان کر رہا ہوں. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کے چہرے انور کو بنایا ہے. سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے چہرے انور کو بنایا ہے. دعوے نہیں انا اول الناس خلقا، مولوی صاحب انا اول الناس خلقا، اللہ نے سب سے پہلے مجھے بنایا ہے. وآخرهم بعثا، آخر میں اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا عشق دیکھیں، فرمایا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی. ذات مطلق کا شاہد بھی، ذات مطلق کو دیکھ کر آیا، اللہ کا دیدار کر کے آیا نا، گہرائی میں جائیں. ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، ان کے اوپر گواہی بھی دی گئی. آگے سنیں، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی. اللہ تبارک و تعالی نے کتنا علم عطا فرمایا؟ اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم محمد رسول اللہ کو دیا. اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ذات کو دیا گیا، لیکن ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا کہ لقب کیا امی رکھا گیا. اللہ نے امی لقب کیوں رکھا کہ اس کا کوئی استاد ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی خود حضرت محمد رسول اللہ کے استاد ہیں. اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا. حضور علیہ السلام کی شفقت تخیل سے بھی ماورا. کتنی شفقت ہے امت کے ساتھ، کتنی محبت ہے. حضور علیہ السلام آپ ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں، ایک درخت کے نیچے آپ آرام فرما رہے ہیں. مشہور واقعہ ہے، آپ آرام فرما رہے ہیں ایک درخت کے نیچے، آپ کی تلوار لٹک رہی ہے اوپر. ایک کافر آیا، کافر نے آ کر تلوار نکالی اور ننگی تلوار لے کر اوپر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا محمد میں یمنعک منی، مجھے بتاؤ کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا. آمنہ کے لال نے فرمایا اللہ. جب کوئی کام نہیں آتا تو کون کام آتا ہے؟ ہر مشکل میں کون کام آتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ہمیں کس کے ساتھ ملایا؟ اللہ سے.
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کون بچائے گا؟ اللہ۔ آپ نے جب اللہ فرمایا نا، اس کافر کے ہاتھ سے تلوار لی، آپ نے وہ تلوار تھام لی، آپ نے وہ تلوار تھام لی، اور پھر آپ نے پوچھا ہاں بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو کافر کہنے لگا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ بڑے ہی شفیق ہیں، آپ بڑی ہی محبت فرمانے والے ہیں، آپ نہتے کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ یامنہ کے لال کا سبق یاد رکھو، مظلوم کے اوپر، نہتے کے اوپر کبھی ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ جس کے اوپر دنیا کے اندر ظلم ہوا ہے نا، جس کے اوپر دنیا کے اندر ظلم ہوا ہے اور مظلوم حالت کے اندر دنیا سے چلا گیا ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ ذمہ ہو، اس کے اوپر اگر ہم نے ظلم کیا ہے، قیامت کے دن حدیث پا کے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ذمہ کا، اس کافر کا مقدمہ اللہ کے دربار میں خود محمد لڑے گا۔ کسی کے اوپر ظلم نہ کرو۔ تو حضور علیہ السلام سے اس نے پوچھا، آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ کہنے لگے کہ میں آپ کو جانتا ہوں، آپ بڑے شفیق ہیں، آپ بڑے ہی مہربان ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا، تم چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس کی شفقت تخیل سے بھی ماں، اتنی شفقت حضور علیہ السلام کی اپنی امت کے ساتھ، اتنی محبت۔ حضور علیہ السلام ہمارے لیے راتوں کو رو کر گئے ہیں، راتوں کو رو کر گئے۔ آپ کو کیا ضرورت تھی؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سردی کی رات کے اندر آپ کو دیکھا کہ آپ کی جو سجدے کی جگہ ہے وہ گیلی ہو چکی ہے۔ آپ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا ضرورت، اتنا لمبا سجدہ، اتنے لمبے رکوع، اتنی لمبی عبادتیں آپ کی کیوں کر رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، سبحان اللہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور میں اپنی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے مانگ رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی وفائیں ہمارے ساتھ، ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر حضور علیہ السلام کے ساتھ کتنی وفا کی ہے۔ اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا، اتنی شفقت حضور علیہ السلام کے ہمارے ساتھ، ہم دیکھیں کہ ہم نے حضور علیہ السلام کے ساتھ کتنی آج وفا کی ہوئی ہے۔ عزیزوں، یہ ایفاء عہد کے دن چل رہے ہیں، ایفاء عہد کے دن ہے۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ قوم جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، وہ کبھی اللہ کے دشمنوں کے ساتھ محبت نہیں رکھ سکتی۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ آپ ایمان والی قوم کو ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ ان کے ساتھ محبت رکھے جن کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی دشمنی ہو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن کے ساتھ کبھی وہ محبت نہیں رکھ سکتے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے والدین ہوں، اخوانہم، ان کے بھائی ہوں، عشیرتہم، باوجود اس کے کہ یا اس کا وہ خاندان ہو، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ ایسی قوم ہے کہ جن کے دل کے اوپر مہر لگا دی اللہ نے ایمان کی کہ یہ پکے اور سچے ایمان والے۔ تو ایمان کی علامت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے دشمن کے ساتھ دشمنی رکھنی ہے، اس کے ساتھ محبت نہیں ہوتی۔ آپ نے سنا حال ہی کے اندر یہ فرانس کے اندر گستاخانہ یہ خاکے چھاپے گئے، فرانس کے صدر نے، اس بدبخت بندے نے اپنی دنیا بھی تباہ کر دی، آخرت بھی تباہ کر دی کہ ان کی خود سرپرستی کی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ان کے اس طرح کرنے سے، میں میرے ایک مثال دیتا ہوں، آمنہ کے لال کے اوپر کوئی فرق نہیں آتا بلکہ آمنہ کے لال کی شان مزید بڑھ گئی۔ کتنا نوجوان طبقہ مساجد کی طرف رخ کر چکا ہے اس کے بعد، کتنے نوجوانوں نے میرے سامنے انہوں نے داڑیاں رکھ لی ہیں، انہوں نے داڑیاں رکھ لی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم آمنہ کے لال کے ساتھ محبت کا حق اس طرح ادا کریں گے، ہم ان منحوسوں کو جواب دیں گے کہ ہم 100% شریعت کے اوپر عمل کرنے والے بن گئے۔ میں پہلے مثال دیتا ہوں کہ یہ سامنے جو
اگر کوئی بندہ اس کی طرف منہ کر کے تھوکے گا تو تھوک اس کے منہ کے اوپر لوٹ کر آئے گا. تو آمنہ کے لال کے اوپر اگر کوئی بکواس مارے گا تو یہ سارا کا سارا اس کی اپنی ذات کے اوپر کیچڑ گرے گا، لیکن حضور علیہ السلام کی شان پہلے سے بھی اور زیادہ بڑھ جائے گی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب ہم نے آپ کی شان کو بلند کر دیا ہے. تو حضور علیہ السلام ربیع الاول کے مہینے کے اندر بروز 12 ربیع الاول صبح اپریل کا مہینہ اور صبح کے تقریباً 4:15 بجے آپ اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے ہیں. اور جس گھڑی آمنہ کا لال چمکا ہے، جس گھڑی حضور علیہ السلام تشریف لائے ہیں، حضرت شیخ الاسلام حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ وہ ایک گھڑی اللہ تبارک و تعالی نے بنائی تھی، دوبارہ اس طرح کی گھڑی نہیں آ سکتی. دوبارہ اس طرح کی گھڑی نہیں آ سکتی. وہ ایک گھڑی، ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالی نے مخصوص اپنے محبوب کے لیے بنا کر رکھا تھا. اور کیا حسن عطا فرمایا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا جب دیدار کیا تو حضور علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگے، شمائل ترمذی شریف کے اندر لکھا ہے، یا رسول اللہ میں نے آپ کا چہرہ دیکھا، مجھے آپ کا چہرہ دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ ان الشمس تجری فی وجہہ، کہ سورج آپ کے چہرے کا طواف کر کے آپ سے روشنی ادار لے کر چل رہا ہے. ایک اور صحابی ہے، 14ویں کا چاند سامنے ہے، حضور علیہ السلام سامنے ہے، آپ نے لال دھاری والی چادر اپنے کندھوں پر رکھی ہوئی ہے، قاضی قبری آپ کے کندھوں پر، لال دھاریاں اس کے اندر. شمائل ترمذی کے اندر یہ بات لکھی ہے. اور وہ صحابی ہے، کبھی حضور علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، کبھی چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی چاند کو دیکھتے ہیں. حضور نے پوچھا، یار کیا ماجرا ہے، کیوں اس طرح دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ موازنہ کر رہا تھا، موازنہ کرتے کرتے میں اس بات پہ پہنچا ہوں، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. چاند پہ ہے چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف. چاند تو دو ٹکڑے ہو گیا، چاند کے اندر ہمیں چھائیاں نظر آتی ہیں. آمنہ کے لال جب گھر کے اندر آتے تھے نا، مشہور آپ نے واقعہ سنا ہوگا، اب عائشہ کی کوئی چیز گم ہو گئی، گھر کے اندر تلاش کر رہی ہیں. حضور علیہ السلام گھر کے اندر داخل ہوئے. آپ جب گھر میں داخل ہوئے تو آپ مسکراتے تھے، آپ مسکرائے، آپ کے منہ مبارک سے لائٹ نکلی، پورا کمرہ روشن ہو گیا، آپ نے وہ چیز اٹھا لی. اور یہ مسکرانے سے یاد رکھیں، ہمارے پیر صاحب فرماتے ہیں، پیر الفقار صاحب فرماتے ہیں کہ گھر کے اندر جب مرد داخل ہو نا، گھر کے اندر جب مرد داخل ہو تو اس کو مسکراتا ہوا داخل ہونا چاہیے. یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. اور گھر کے اندر جو اس کی بیوی موجود ہے وہ بھی آگے کھڑے ہو کر مسکرا کر اس کا استقبال کرے. جس گھر کے اندر یہ دو سنتیں زندہ ہو جائیں وہ گھر ہمیشہ کے لیے آباد ہے. گھر کے اندر لڑائیاں نہیں ہوتی، یہ مجرد عمل ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو وہ حسن عطا فرمایا ہے. دل کو کرتا ہے کہ پوری رات بات کرتا رہو، سونے کی گل کرتے رہیے، رات نہ مکے بات نہ مکے، ایسے کرتے. لیکن ہمارے مہمان چونکہ تشریف لا چکے